بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم، آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری رمضان المبارک کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن رحمت سحر کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آپ یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں روزانہ صبح 2 بجے سے انتہائے سحر تک۔ ناظرین کرام، اسلام دین فطرت ہے اور دین کے تمام تقاضے انسان کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور تمام فطری تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونے سے لے کر بندوں سے تعلقات تک، رشتہ داروں، دوست احباب سے تعلقات تک میں آگہی فراہم کرتا ہے، رہنمائی فرماتا ہے۔ انسان کے اوڑھنے بچھونے، پہننے، بولنے کے سلیقے انسان کو سکھاتا ہے۔ کیا آداب ہونے چاہیے، زندگی کے کیا اطوار ہونے چاہیے، انسان کو اس کی رہنمائی عطا کرتا ہے۔ گویا مقصد یہ ہے کہ انسان دیگر مخلوقات سے، چونکہ اشرف المخلوقات ہے، تو اپنے تمام طور طریقوں سے، اطوار سے، انداز سے بھی اعلیٰ نظر آئے، اشرف نظر آئے۔ لباس انسان کا آئینہ دار ہوتا ہے، اس کے مزاج کا آئینہ ہوتا ہے، اس کے رویے، اس کی سوچ، اس کی فکر کا عکاس ہوا کرتا ہے۔ لباس تمدن کی بھی عکاسی کرتا ہے، ثقافت، تہذیب کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ بعض اوقات تو یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، لباس سے صرف پہچانا جا سکتا ہے کہ انسان کہاں کا رہنے والا ہے، کون سے ملک کا رہنے والا ہے، کون سے شہر کا رہنے والا ہے، کس مقام کا رہنے والا ہے، مرد اور خواتین دونوں کے لیے۔ ناظرین کرام، لباس ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کچھ نہیں بھی بولتے، کچھ گفتگو نہیں کرتے، کوئی بات نہیں کرتے، اس وقت بھی انسان سامنے والا پہچان لیا کرتا ہے کہ یہ کون شخص ہے، یہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ لباس سے بھی صرف پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ لباس کتنا اہم ہوتا ہے، اس بات کا اندازہ ایک اسلام کے بہت بڑے، مسلمانوں کے ایک بہت بڑے ایونٹ سے، حج سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جہاں امراء، غربا سب کی تمیز ختم کر کے اپنے اپنے لباس اتار کر 2 انسلی چادریں پہننے کا حکم دیا جاتا ہے، اور ایک جیسی چادریں، یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ہر شخص بس ایک ہی انداز کا لباس پہنے ہوئے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لباس کتنا اہم ہے۔ ہمارے ہاں لباس شہرت بھی ایک ٹرم ہے، زینت کا لباس بھی ایک ٹرم ہے کہ زینت، کس لباس سے زینت ہوتی۔ کیا سادگی کا تصور یہ ہے کہ انسان بالکل ایسے کپڑے پہن لے کہ جس کی وجہ سے اگر کوئی شخص، آپ کسی ایسے شخص سے ملنا چاہتے ہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ امراء کے طبقے سے یا آپ کے باسز میں سے ہیں، آپ اس سے مل بھی نہیں سکتے ہیں، ایسے لباس کو کیا کہیں گے؟ یہ تمام چیزیں آج گفتگو میں آئیں گی۔ زینت کی تعریف کیا ہے، زیبائش کی تعریف کیا ہے، انسان کو صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ پھر ہمیں اکابرین کی، بزرگوں کی، صوفیاء کرام سے چند روایات بھی ایسی ملتی ہیں کہ لباس کا بہت اعلیٰ ہونا ضروری ہے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر خاص توجہ دیا کرتے، اور اسی توجہ کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا توجہ دینا ہی ہمارے لیے اس بات کو، اس امر کو قابل توجہ بنا رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز کو اپنا رہے ہیں، جس کا خیال کر رہے ہیں، جس پر توجہ دے رہے ہیں، امت مسلمہ کو بھی اس پر خاص توجہ دینی چاہیے۔ لباس کیسا ہونا چاہیے، کتنا ہونا چاہیے، یہ بہت اہم ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور زینت کے حوالے سے کہ زینت اور شہرت، اگر کوئی شخص اس لباس کو، کسی بھی لباس کو پہن کر تکبر کا شکار ہو رہا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ اس اعتبار سے یہ بہت ہی دلچسپ موضوع ہوگا، میں یہ سمجھتا ہوں، اس لیے کہ ہر عام انسان کا مسئلہ ہے، صرف مسلمان کا نہیں ہے۔ کیا اسلام مختلف ثقافتوں میں رہنے والے، مختلف کلچرز میں رہنے والے لوگوں کو اپنے کلچر کے مطابق لباس پہننے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں ہے؟ اسلام دین فطرت ہے تو کوئی لباس اسلامی لباس بھی ہے، کوئی ایسا لباس جسے اسلام کا لباس کہا جا سکے کہ یہ اسلام کا لباس ہے؟ اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور
آج کا سوال بھی نوٹ فرما لیجئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سن ہجری میں حج ادا فرمایا؟ ایک ہی حج، حجۃ الوداع بھی جسے کہا جاتا ہے، وہ حج کون سے سن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمایا؟ 5 ہجری، 10 ہجری یا 8 ہجری؟ اس میں سے ایک آپشن ٹھیک ہے، آپ کال کر کے کنٹرول روم میں جواب نوٹ کرا سکتے ہیں۔ مقابلے میں شریک ہو جائیں گے جنون گارمنٹس والوں کی جانب سے اور ہاشمی والوں کی جانب سے، آپ کے لیے گفٹ ہیمپر پیش کیا جائے گا۔ یاد رہے میں روزانہ اس کا ذکر کرتا ہوں، اگر ایک سے زیادہ کالر صحیح جواب دیتے ہیں تو پھر قرآن اندازی کی جائے گی، اور قرآن اندازی میں جس کا نام آئے گا گفٹ ہیمپر اسے پیش کیا جائے گا۔ مختصر وقفے کے بعد جب ہم لوٹیں گے تو علماء کرام میرے ساتھ ہوں گے، میں علماء کرام کے ساتھ ہوں گا، ثنا خواہ ہمارے ساتھ ہوں گے، بات کریں گے لباس کے حوالے سے، لباس کتنا اہم ہے، کیسا ہونا چاہیے، کتنا ہونا چاہیے، کیا لباس کا کوئی رنگ بھی خاص ضروری ہے مردوں کے لیے یا عورتوں کے لیے؟ یہ تمام باتیں ہوں گی جو آپ کی بھی دلچسپی کا باعث ہیں، میری بھی دلچسپی کا باعث ہیں۔ لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ رحمت کی گھٹائیں ہیں، پر نور فضائیں ہیں، رحمت کی گھٹائیں ہیں، پر نور فضائیں ہیں، جنت توبہ کا زمانہ ہے، پر درد فسانہ ہے، توبہ کا زمانہ ہے، ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ، اور سوال آج کا نوٹ فرما لیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کون سے سن ہجری میں ادا فرمایا تھا؟ 3 آپشن ہیں، 5 ہجری، 10 ہجری یا 8 ہجری۔ ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے، کال کر کے آپ کنٹرول روم میں جواب نوٹ کرا سکتے ہیں۔ کال کرنا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں، آپ کے لیے ٹیلی فون لائنز کھلی ہیں۔ آپ بڑے یقین کے ساتھ کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت تسلی بخش آپ کو اور تشفی بخش جواب آپ کو دیا جائے گا، آپ کال کر سکتے ہیں۔ لباس، زینت یا ضرورت، اس حوالے سے بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز شخصیت، ممتاز عالم دین، ایک ایسی علمی اور فکری شخصیت کہ جو فقہ پر گہری دسترس رکھتے ہیں، ٹاپک کوئی بھی ہو بہت خوبصورت اور بہت عوامی انداز سے بولنے کا ہنر جانتے ہیں۔ الفرقان سکالرز اکیڈمی کے ڈائریکٹر علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور بہت ہی علمی اور فکری شخصیت، بڑی زندگی، بڑے استدلال کے ساتھ، بہت خوبصورت انداز کے ساتھ گفتگو کرنے والی شخصیت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارے درمیان آج ایک ایسی شخصیت تشریف فرما ہے کہ جو راولپنڈی سے تشریف لائے، اور رہائش کا حوالہ راولپنڈی ہے، ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں۔ اللہ رب العزت نے وہ عزت عطا فرمائی ہے اس خانوادے کو، اور بلا شبہ اگر انہیں شہزادہ اہل سنت کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ ایک ایسی شخصیت ہم سب کے لیے بہت محترم، بہت مکرم، بہت پیاری شخصیت، صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان شہزادہ عیدگاہ شریف ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم تینوں مہمانوں کا، بہت شکریہ آپ لوگ تشریف لائے۔ صاحبزادہ صاحب خصوصی طور پر آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ سفر بخیر رہا الحمدللہ۔ آغاز کلام سے کریں گے، بسم اللہ۔ میری الفت مدینہ پاک سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینہ پاک سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینہ پاک میں ہے، میرے آقا
کا روضہ مدینہ پاک میں ہے، میں مدینہ پاک کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینہ پاک کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینہ پاک میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینہ پاک میں ہے۔ عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینہ پاک میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینہ پاک میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینہ پاک میں ہے۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، اب تیرا جینا مرنا مدینہ پاک میں ہے، اب تیرا جینا مرنا مدینہ پاک میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینہ پاک میں ہے، سرور ہر جہاں سے دعا ہے میری، ہاں باتو چشمے التجا ہے میری، ہاں باتو چشمے التجا ہے میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روضہ لا جانا مدینہ پاک میں ہے، جن کا روضہ لا جانا مدینہ پاک میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینہ پاک میں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب صاحبزادہ صاحب۔
بہت شکریہ، ماشاءاللہ، بہت خوب. لباس، دین اس حوالے سے کوئی آگہی دیتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل لباس کی آگاہی، ہمارا دین اتنا کامل ہے کہ ہر چیز کے بارے میں ایک مکمل تعلیم فراہم کرتا ہے. لباس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقوال بھی بیان فرمائے اور خود عمل کر کے بھی دکھایا. تو لباس کے سلسلے میں اپنا ایک معیار بنانے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں، چاہے وہ قولی ہوں چاہے فعلی ہوں، ان کو معیار بنایا جائے. ٹھیک ہے. ہمارا مذہب اسلام جو لباس کے بارے میں ایک اجمالی یا اس کو آپ تفصیلی کہہ لیں تصور دیتا ہے، وہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسا لباس اختیار کیا جائے کہ جو تمہارے ستر کو ڈھکے اور اتنا چست نہ ہو جس سے ممنوعہ اعضاء ظاہر ہوں، یعنی ان کی ساخت ظاہر ہو. ایسا لباس بھی نہ ہو کہ جس کو انسان اس لیے پہنے تاکہ وہ سب سے منفرد نظر آئے. ٹھیک ہے. اسی کو لباس شہرت قرار دیا گیا. ٹھیک. لباس شہرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں موتی لگا دو، اس میں سلوہ ستارے لگا دو. اگر ایک سادہ ترین لباس پہن رہا ہے اور اس کا قصد و ارادہ یہ ہے کہ سادہ لباس کی وجہ سے میں مخلوق میں سب سے جدا گانا اور سب سے منفرد نظر آؤں اور لوگ اس پر تعریفی کلمات کہیں اور مجھے سادہ سمجھیں، تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ لباس شہرت میں داخل ہوگا، اور جو وعید لباس شہرت کے لیے اس پر بھی وارد ہوگی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ شریعت ہمیں لباس کے سلسلے میں اتنا تو تعلیم فراہم کرتی ہے، باقی ایک خاص ساخت کا، ایک خاص نوعیت کا، ایک خاص ڈیزائن کے لباس، اس کے بارے میں شریعت نے کوئی پابندی نہیں رکھی. ٹھیک ہے. کلچر، کوئی ثقافت کا فرق لباس کی اجازت دیتا ہے؟ شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر کلچر کا فرق ہے تو ٹھیک ہے، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے، وہ لباس وہاں کا لباس ہے تو اسلام اس کی اجازت دے رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، لباس کی تعریف قبلہ مفتی صاحب نے کر دی اور اس کے تقاضے بھی ذکر کر دیے. رہا یہ کہنا کہ کلچر کے حوالے سے، ثقافت کے حوالے سے، قوموں کے حوالے سے لباس کا، تو دیکھیے شریعت مطہرہ یا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود جب پوری آفاقی دنیا کی طرف ہوا تو بے شمار کلچر تھے اور بے شمار ریاستیں تھیں. تو وہ چیزیں جو شریعت مطہرہ کے مزاج سے متصادم تھی اس کو منع کیا گیا، اور جو متصادم نہیں تھی اس کو جائز رکھا گیا. اس پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جو اباحت کے مسئلے کو واضح کرتی ہے، اور حضور نے ذکر فرمایا کہ الحلال ما حل اللہ فی کتابہ، ٹھیک، والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ. حلال وہ ہے جو اللہ نے حلال لکھ دیا اپنی کتاب میں، ذکر کر دیا. یہاں سے قرآن و سنت دونوں مراد ہیں. اور حرام وہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا اپنی کتاب میں. ومما سکت عنہ فهو عفا او کما قال، اور جس پہ شریعت مطہرہ نے سرے سے اس کو ذکر نہیں کیا تو وہ اس کی معافی کی دلیل ہے. تو اصل یہ ہے کہ اصل فی الاشیاء اباحۃ، اصل میں ہر چیز جائز ہے اور مباح ہے، لیکن شریعت مطہرہ نے جس کا نام لے کر یا اس کی علت اور سبب کی بنا پر اگر اس کو منع کر دیا ہے اور اس پر قدغن لگا دی ہے تو وہ چیز منع ہے. رہا کسی ریاست، کسی ثقافت کے حوالے سے، شریعت مطہرہ باقاعدہ کسی ثقافت کو ٹارگٹ نہیں کرتی. شریعت مطہرہ نے جو اصول دیے، یقیناً جس طرح آپ نے اپنی خود تمہیدی گفتگو میں فرمایا، مفتی صاحب قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ فطرتی مذہب ہے، تو انسان کی فطرت، ضمیر اور اس کی شخصیت کے مطابق جو چیزیں موضوع ہیں، تو اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، وہ ہماری چاہت، ہماری رضا، ہماری فلاح، ہماری ترقی اور ہمارا جو فساد ہے اس کو بہتر جانتا ہے. اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں اور اپنے حبیب کی زبان سے ان تمام تقاضوں کو ذکر کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہ ہے کہ جو چیزیں شریعت مطہرہ کے قوانین کے خلاف، جس طرح کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ لباس کی اصل نوعیت کے ستر ڈھکے اور اتنا چست نہ ہو کہ جس سے جناب جو ہے کہ بندے کا ستر چھلک کے ظاہر ہو جائے. اس کے بعد تیسری بات یہ کہ اگر کوئی لباس یا لباس کے اندر ایڈ کی ہوئی کوئی ایسی چیز ہو کہ جو شریعت مطہرہ کے نظریات اور عقائد کے خلاف ہے، جس طرح ٹائی لگانے کا مسئلہ آج میں علماء کے درمیان مختلف ہی ہے کہ ٹائی لگائی جائے یا نہیں لگائی جائے، تو ایسی وہ چیز جو اسلامی نظریات کے اندر اس کا ایک حکم ہے اور وہ چیز باقاعدہ اس کے تصادم میں یا اس کے تخالف میں کی جا رہی ہے، تو ایسی چیز سے اجتناب کا حکم دیا گیا ہے. ورنہ ستر جس سے ڈھک جائے اور اس سے انسان کے جو ہے وہ ستر کے اعضاء وہ ظاہر نہ ہو تو ایسا ڈھیلا لباس پہننا اور ایسا جائز لباس پہننا. پھر آگے بات کریں گے کہ زینت کے کیا تقاضے ہیں، یہ اس کا ایک مختصر سا دائرہ کا. کلچر سے ہٹ کر میں چاہتا ہوں کہ پہلے اصول طے کر لی جائیں، پھر ہم ایک ایک چیز کو ڈسکس کرتے چلے جائیں. کلچر کے ساتھ ساتھ تہذیب بھی ہے. تہذیب بھی کسی کی تہذیب کو فالو کرنا، اس کی بھی ممانعت شریعت نہیں کر رہا. یعنی اگر کسی کا لباس اس کے مذہب کی علامت ہے فرض کریں تو بھی دیکھیں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی ایسا لباس ہے جو خاص کسی قوم کی، غیر مسلم قوم کی مذہبی علامت ہے، ٹھیک ہے، اس کو اختیار کرنا منع ہے.
وہ تہذیب کا حصہ ہو گیا ان کی. تہذیب کا نہیں، وہ اصل میں مذہب کا حصہ ہو گیا. اور اس میں بیسک لاجک یہ ہے جو منع کیا گیا وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اگر ایسا لباس پہن کر آئے گا تو مسلمان اس کے بارے میں غیر مسلم ہونے کی بدگمانی کریں گے. ٹھیک ہے. جیسے وہ دور سے ایسا لباس پہن کر آئے گا تو لازم بات ہے دیکھنے والا سمجھے گا فلاں آ رہا ہے، کافر آ رہا ہے، لیکن ہے وہ مسلمان. تو یہ اس طرح اپنے آپ کو اس انداز سے بدگمانی پر پیش کرنا شریعت کو شدید ناپسند ہے. ٹھیک. اسی طرح کوئی ایسا لباس جو کسی غیر قوم کی قومی علامت ہو، ٹھیک ہے، اور ان کے درمیان ہی رائج ہو، مسلمانوں میں رائج نہ ہوا ہو، وہ بھی ممنوع ہے. اور اگر اس میں دو اور شرطیں ایڈ کر لی جائیں کہ ان کی محبت میں اور ان سے مشابہت کے قصد و ارادے سے اختیار کیا گیا، تو یہ اس حدیث کے تحت آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے. ٹھیک ہے. 3 شرطیں اس کی بیان کی ہیں خدا اعلی حضرت امام اہل سنت. نمبر 1، وہ لباس اس قوم کا قومی شعار ہو یا کوئی بھی چیز، اور انہی کے ساتھ خاص ہو، مسلمانوں میں عام نہ ہوا ہو. ٹھیک ہے. ان کی محبت میں اختیار کیا جائے اور قصد مشابہت بھی ہو. ٹھیک ہے. اگر یہ 3 امور نہیں ہیں تو کسی اور جہت سے تو ناجائز ہو سکتا ہے لیکن اس حدیث کے تحت نہیں آئے گا. جیسے پینٹ شرٹ مثال کے طور پر، پہلے ایک قوم کی قومی علامت تھا. جب انگریز برصغیر پاک و ہند میں آئے، اگر لاکھوں میں ایک آدمی پینٹ شرٹ والا تھا تو لوگ کہہ دیتے تھے انگریز ہے. لیکن اب یہ اتنا زیادہ مسلمانوں میں رائج ہو گیا ہے اور اب غالباً مشابہت اور محبت بھی کسی قوم سے نہیں ویسی، تو اب اس میں اس حدیث کے تحت لا کے ہم ممانعت ثابت نہیں کر سکیں گے. ہاں وہ الگ جہتیں ہوں گی کہ بھئی ٹائٹ لباس ہے، ستر ظاہر ہو رہا ہے، اس اعتبار سے. ٹھیک. اب دیکھیں ہمارے اندر قومیں ہی دیکھ لیں آپ، بلوچ قوم ہے، پٹھان قوم ہے، سندھی قوم ہے، افغان قوم ہے، اپنے اپنے کلچرز ہیں، اپنے اپنے لباس کے انداز ہیں، مختلف ڈیزائن ہیں، سب کچھ ہیں. اس میں پھر وہی چیز بیسک آ جائے گی جو میں نے عرض کیا کہ ایسا لباس جو ڈھیلا ڈھالا ہو، کسی کا ستر ظاہر نہ ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، اور اتنا چست نہ ہو جیسے خصوصاً عورتوں کا کہ اس سے جسم کی حیت اور ساخت ظاہر ہو رہی ہو، تو شریعت اس سے منع نہیں کرتی. ٹھیک. لباس شہرت کے حوالے سے بھی بات کریں گے، پھر مختلف کلچرز کی بات بھی کریں گے. کلچرز کے حوالے سے قبلہ شاہ صاحب نے بھی، مفتی صاحب نے بھی اصول جو ہے وہ بتا دیا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ جس طرح بہت سے ممالک کا کلچر ہے کہ وہاں پر پینٹ شرٹ یا سوٹ پہنا جاتا ہے باقاعدہ، اور وہاں کے علماء سوٹ پہنتے ہیں، بلکہ جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے، جمعہ پڑھاتے ہوئے باقاعدہ ایسی چیزیں موجود ہیں کہ اس دور میں سوٹ پہنا جاتا ہے، پینٹ ٹائی پہنی جاتی ہے. اس حوالے سے کیا کہتا ہے اسلام اور شریعت کیا ہمیں رہنمائی کر رہی ہے؟ ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹیں گے اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. روزوں کی بہاریں ہیں، خوشیوں کی قطاریں ہیں، اس ماہ کی پہچان. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ، اور لباس زینت ضرورت ہے یا زینت ہے، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. اور میں وقفے سے پہلے یہ ذکر کر رہا تھا اور یہ سوال بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کی ثقافت میں، کسی کے کلچر میں یہ شامل ہو جائے کہ سوٹ پہننا ہے یا پینٹ کے ساتھ وہ شرٹ اور بشرٹ جس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے وہ کلچر میں شامل ہے، آپ ٹرکی میں چلے جائیں، مصر میں چلے جائیں، کیا کہیں گے؟ شاہ صاحب ایک کالر پہلے شامل کر لوں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن میرا خیال ڈراپ ہوگی. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی شاہ صاحب. دیکھیے کہ ابھی وضاحت اس مسئلے کی کر دی گئی ہے کہ جس طرح کہ موجودہ دور کے اندر پینٹ شرٹ وغیرہ پہننا، اس کے جواز کا حکم تو علماء نے دے دیا ہے، لیکن اتنی چست نہ ہو جس کی بنا پر ستر ظاہر ہو. ٹھیک ہے. اور بالخصوص نماز پڑھتے وقت اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ ان کر کے نماز نہ پڑھیں، بلکہ جو آپ بوشرٹ اور شرٹ کہہ رہے تھے تو اس کو باہر نکال کے نماز ادا کی جائے، اور پینٹ کو اتنا لوز رکھا جائے کہ بیٹھنے اٹھنے میں جسم کی ہیت نہ چھلکے. کہتے ہیں آؤٹ آف فیشن ہو جاتی ہے. تو اب یہ شریعت مطہرہ کی تعلیم سے متصادم ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ستر چھلک رہا ہے، اس سے ظاہر ہو رہا ہے، تو وہ چیز اس کے ممنوع قرار پائے گی. اگر عام ہو جائے، اگر ٹائٹ پینٹ پہننا لازم آئے گا. ٹھیک ہے. تعلیم شرع رعایت ضرور دیتی ہے لیکن اتنی نہیں کہ اس سے اصل تعلیم شرعی مٹ جائے. ٹھیک ہے. تو یہ ضرور ہوگا کہ انداز تبلیغ نارمل رکھا جائے گا. جیسے ابھی مصر سائڈ کی آپ نے مثال دی، اور یہ فلسطین وغیرہ کے سائڈ پر تقریباً یہی ہوتا ہے، پینٹ
اور ہاف سلیو شرٹس، جی ہاں، یہ بچوں میں عام ہے. اچھا اسی طرح نماز پڑھیں گے آگے آپ وہاں مکہ المکرمہ میں، مدینہ شریف جی میں ہاں دیکھ سکتے عرب ہیں. کنٹریز میں اکثر ایسے ہی ہو رہا ہے. اب اگر ان لوگوں کو آپ بالکل یکسر تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے انتشار اور فتنہ پھیلے گا. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ضرور ہے کہ اب یہ نہیں ہے کہ اصل دین یا اصل شرع کا جو مطلوب اور مقتضا ہے اس کو ذکر نہ کیا جائے، اسے کریں گے لیکن بڑے آسن انداز میں. ٹھیک ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے لباس کے معاملات کو سب سے آخر میں رکھا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے سب سے پہلے توحید، پھر رسالت، پھر آسمانی کتابیں، عقیدہ آخرت، عقائد پہ توجہ فرمائی. ٹھیک ہے، پھر جب بتدریج احکام نازل ہوئے ان میں بھی آپ دیکھیں لباس کے معاملے میں شدت اور سختی نہیں فرمائی ہے. صحیح، چند کلمات ہیں ضرور ایسے جو ہم نے یہاں پہ خلاصتاً عرض کیے ہیں. باقی جیسا اب یہ نہیں تھا کہ عرب لوگ جیسے نبی کریم نے لباس پہنا ہر صحابی نے بھی ویسا لباس پہنا. ٹھیک، وہ مختلف قبائل کے لوگ تھے اور مختلف قبائل والے مختلف لباس پہن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو ناجائز چیز پہنے ہوئے دیکھتے تھے تو آپ اس کی اصلاح کر دیا کرتے تھے. ٹھیک، جیسے بعضوں کے ریشم کے لباس کو سرکار نے منع فرمایا ہے، ٹھیک، بعض کے اور ایسے ہی لباس کو دیکھ کر کے یہ مناسب نہیں تو منع کر دیا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی منع نہیں فرمایا. اور ایک جیسے اب آپ بات کہہ رہے تھے بڑی معقول بات تھی، ایک صحابی بخاری کی روایت ہے سرکار کے پاس آئے تو بڑا ہی مفلوق الحال سا ان کا حال تھا، جی ہاں، لباس عجیب و غریب تھا. سرکار نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ ہے نہیں؟ ہاں، رسول اللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، باغات ہیں، مویشی ہیں، پیسہ ہے، مال دولت سب ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اثر تجھ پر ظاہر ہونا چاہیے. ٹھیک، اس کا مطلب یہ کہ اس کے ظاہر کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تلقین فرمائی کہ ایسی مفلوق الحالی بھی مناسب نہیں ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی غیر موجودگی کی ایسی دلیل بن جائے کہ دیکھ کر کوئی سمجھے کہ یار یہ کیا اس نے حال بنا رکھا ہے یا کوئی اور بدگمانی پیدا ہو. تو اچھے لباس پہننا اور دائرہ شریعت میں رہ کر پہننا اس کی بالکل ہے، لیکن اگر عام ہو جائے جیسے ممنوع چیز تو بہرحال اس کو منع ہی کیا جائے گا. لباس کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کا مطلب سادگی کو سمجھنا ہوگا. سادگی سے کیا مراد ہے؟ اگر کوئی اس لیے یہ لباس پہن رہا ہو کہ جی میں سادہ دکھوں اور میں سادہ زندگی گزار رہا ہوں، کیا وہ سادگی ہوگی جس طرح سرکار کا حکم بتا دیا مفتی صاحب نے؟ پہلے کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تسلیم، میں فنکشن دیکھ کے بول رہی ہوں بیٹا. جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. بچے میرے بچے ہی صاحب مفتی کرام بھی بچے ہی ہیں لیکن میرے سروں کے ساتھ ہیں کیونکہ ان سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. جی. میں ہر وقت دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کی بیوی کو اور ان کے مال جان سے لے کے تمام کام کرنے والوں کے درجات بلند کرے، ان کو ہر قسم کی مصیبت بلا سے دور رکھے. آمین. میرے 2 سوال ہیں بچے. جی. یا تو ابھی جواب دے دو یا آپ روزہ رکھنے کے بعد دیں، سحری کرنے کے بعد دیں. سحری کرنے کے بعد؟ یا ابھی دیں جواب، کیونکہ اس میں میں مطلب مصروف ہو جاؤں گی، اس لیے پلیز یا ابھی جواب دیں یا آپ سحری کرنے کے بعد دیں. ٹھیک ہے. جی کہیے. ٹی وی میں بولا تھا کہ آپ جب سونے کی دکان نکالیں تو پرانے سونے کی نکالیں کیونکہ آپ کے پاس پرانا سونا ہے، لیکن پرانے سونے کی قیمت تو بہت کم ہوتی ہے، جیسے 20%، 30% ایسے ہوتی کم، تو اس سے کیسے زکات نکالے انسان. دوسرا میرا سوال بہت وہ ہے کہ ہم سعودی عرب میں رہتے تھے بچے، تو میں نے دیکھا تھا انڈیا کی جو لڑکیاں آتی تھی کرسچن لوگ، تو یہ ادھر کی مسلمان لڑکیاں ان کو احرام پہنا کے صرف حرم دکھانے کے لیے لے جاتی تھی، وہ نکاح پار کرا دیتی تھی کسی نہ کسی طرح. تو ان کے لیے کیا آپ یہ مفتی صاحب جواب دیں گے؟ ٹھیک ہے بالکل، تو آپ کو بتاتے. کالر ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ جی تسنیم بھائی، میں اپنا نام نہیں بتانا چاہ رہی کہیں. ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں. جی مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے. بہت شکریہ. تو مجھے مفتی اکمل صاحب سے ایکچولی کچھ سوالوں کے جواب چاہیے تھے. جی جی تو کیجیے. جی مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ یقین کیجئے مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے اور اس ٹائم میرے سے زیادہ خوشی میری بہن کو ہو رہی ہوگی. نہیں بالکل یقین کر لیا. اب آپ کوشچن فرما لیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی مفتی صاحب میرے 4 سوال ہیں. تو پہلا کوشچن تو یہ ہے کہ مطلب ڈیورس کے بارے میں ہے. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر ایک ہی ٹائم میں خاوند طلاق دے دیتا ہے 3 یا 4 تو کیا وہ واقعہ ہو جاتی ہیں ساری اکٹھی یا ایک طلاق واقعہ ہوگی؟ اور دوسرے میں نے اسی سے ریلیٹڈ یہ بات پوچھنی تھی کہ اگر 3 طلاق خاوند نے دی ہوں وقفے سے اور اس میں 2 تو اسے یاد ہوں لیکن ایک ڈیورس کو وہ بھول گیا ہو اور اس پہ وہ خلف اٹھا رہا ہے کہ مجھے وہ ڈیورس یاد ہی نہیں ہے اور میں نے وہ نہیں دی ہے، لیکن بیوی جو ہے اس کو
کنفرم پتہ ہے، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے اپنے کانوں پہ 100% یقین ہے کہ میں نے یہ بات سنی ہے اور تم نے دی ہے، اور مجھے اچھے سے یاد ہے کہ تیسری طلاق بھی میں نے سنی ہے، لیکن خاوند نہیں مان رہا. تو اس میں وہ تو کہتے ہیں کہ خاوند پہ مطلب اسلام میں تو یہی ہے کہ خاوند کی بات سنی جائے گی، لیکن بیوی کا دل جو ہے نا وہ اس چیز پہ مطمئن نہیں ہو رہا. وہ ٹھیک ہے، اور اگلا سوال کیجیے. اگلا یہ ہے کہ پارلر کا کام ہے، جو اس میں جو کمائی ہوتی ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے. اور اس کے بعد ایک اور کوشچن ہے میرا کہ اگر عشاء کی نماز جو ہے وہ اگر پڑھنی ہے اور مغرب پڑھ کے بندہ سو جائے اور سوتے میں عشاء کی اذان ہو جائے اور اس نے اذان نہ سنی ہو تو کیا وہ اٹھ کے عشاء کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ اور ایک اور بات بہت اہم پوچھنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام مبارک لیا جاتا ہے تو ان پہ درود بھیجنا یا پڑھنا لازمی ہوتا ہے. تو ہم واش روم میں بعض اوقات ہوتے ہیں حاجت کے لیے، تو تب اذان میں ہم ان کا نام سنتے ہیں تو ہم نہیں پڑھتے یا پڑھنا چاہیے. اور دوسرے یہ کہ واش روم میں چونکہ بیسن بھی بنے ہوتے ہیں آج کل گھروں میں، تو ہم لوگ وضو وہاں پہ کرتے ہیں. تو جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہم کلمہ وغیرہ وہاں پڑھتے ہیں، تو کیا وہاں وضو کرنا ٹھیک ہے اور کلمہ پڑھنا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. ایک کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم تسلیم بھائی. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ میں نافیہ رشید بول رہی ہوں. جی تسلیم بھائی، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک کمپنی کے 30 ممبران ہر ماہ 2,000 روپے جمع کر کے قرآن دازی کرتے ہیں، جس کا نام نکلتا ہے اسے موٹر سائیکل مل جاتی ہے، پھر اس سے مزید کوئی رقم نہیں لی جاتی. کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ اچھا، دوسروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ کہ جس کا نام نکلتا ہے وہ نکلتا چلا جاتا ہے، بائک اس کی ہو جاتی ہے تو پھر وہ الگ ہو جاتا ہے، پھر باقی لوگ قرآن دازی کرتے ہیں. وہ قرآن دازی نہیں ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے. اور اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ معتکف وضو کرنے وضو خانے میں گیا اور اپنی گھڑی وہاں بھولایا، واپس آنے کے بعد یاد آیا تو کیا گھڑی لینے جا سکتا ہے؟ اس میں اس کا اعتکاف اسے یقین ہے کہ واپس آ کے گھڑی مل جائے گی؟ یہ اور بات ہے، لیکن یہ کہ میں مطلب یہ پوچھ رہی ہوں کہ جا سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور جی بس شکریہ. السلام علیکم. چلیں ٹھیک ہے، ایک کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم تسلیم بھائی. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ اسرار احمد بات کر رہا ہوں حیدرآباد. اسرار صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. جی کیا کہیے گا؟ کوئی مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ نماز میں جو سلام پھیرتے ہیں ہم نماز کے اختتام پہ، جی، تو وہ سلام ہم کس کو کرتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. اور بس جی شکریہ. چلیں ٹھیک ہے. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹیں گے اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. خوشیوں کی قطاریں ہیں، روزوں کی بہاریں ہیں، خوشیوں کی قطاریں ہیں، اس ماہ کی پہچان فیضان رمضان. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت السحر تسلیم صابری کے ساتھ. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ میں جو ہے انڈیا سے بول رہا ہوں، رامپور سے ارشاد حسین. آپ کی آواز تبدیل ہو گئی انڈیا پہنچتے ہی. اچھا، کالر ہی دوسرے ہیں. ارشاد حسین بول رہا ہوں رامپور سے. جی جی ارشاد صاحب فرمائیے. سر میں تھوڑا یہ ہے، اصل میں تھوڑی پریشانی کا سبب یہ ہے، میں 7 سال سے جو ہے کاروبار میں ہو رہا تھا مجھے، اور میں جو بھی کام کرتا ہوں جو لوسی ہوتا ہے. اچھا. اور پچھلے سال اللہ تعالیٰ سے میں نے اتنی دعا کی، بیوی ماشاء اللہ سے عالم ہے بیٹی میری، اور دعا کافی اللہ سے کی، اور اس میں میں نے ایک کام کیا، طرف کا پلانٹ لگایا تھا اس جگہ، اس میں بھی مجھے لاس ہو گیا، یہاں تک کہ قرضدار ہوں آج کافی. چلے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم تسلیم بھائی. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ تسلیم بھائی میں کینیڈا سے شکرانہ بات کر رہی ہوں. جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. آپ سب بھائیوں کی دعائیں ہیں. جی بڑی مہربانی. جی تو بس میرے خیال میں تسلیم بھائی جو آج اللہ تعالیٰ کی ذات نے میری دعا جو ہے وہ قبول کی ہے. وہ میں جسٹ آتے ہوئے جاب سے میں بس آ رہی تھی گاڑی میں یہی دعا مانگتی ہوئی آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میری آج اچھا ہے کہ اگر میری آپ لوگوں سے بات ہو جائے. اچھا. کیونکہ لاسٹ ایئر بھی میری آپ لوگوں سے بات ہوئی تھی. اچھا. اور مولانا سب سے پہلے میرا مولانا مفتی اکمل کو بہت بہت سلامت کرے. جی. مولانا واسی کو بھی میرا بہت بہت سلام پیش کرے. جی. آپ کی بھی خدمت بھی بہت بہت سلام. اور میں آپ کے لیے بہت زیادہ دعا دوں ہوں
کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس چینل کو دن دگنی رات دگنی ترقی دے اور آپ جیسے بھائیوں کو اور مولانا صاحب کو ہماری سب سے سلامت رکھے. میرے خیال میں ہم لوگ دور کینیڈا میں بیٹھے ہیں اور میرے خیال میں مجھے آپ کے پروگرام سے اتنی زیادہ اٹریکشن ہے کہ جب میں جاب پہ بھی ہوتی ہوں مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں کسی طرح پہنچ جاؤں میری لائن میں. لیکن مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاید اس رمضان میں میری لائن نہیں ملے گی, لیکن اللہ کا شکر الحمدللہ میرے خیال میں کہ میری آج لائن ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سب کے درجات بلند کرے, اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ڈھیر ڈھیر خوشیاں دے اور میری طرف سے آپ سب بھائیوں کو مولانا جی کو اقوام عید مبارک کو. بہت شکریہ. آپ وہ لوگ کہ جو یقیناً دور ہیں اور ٹائم ڈفرنس کی وجہ سے پروگرام صحیح طرح سے دیکھ نہیں پاتے ہیں یا کسی مجبوری کی وجہ سے, تو وہ جوائن کر سکتے ہیں ہمیں رحمت سحر پیج پر فیس بک پر بھی, اور اس کے علاوہ وصال یار ویب سائٹ پر جا کر آپ یہ پروگرامز بھی بعد میں دیکھ سکتے ہیں. ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ جی وہ عثمان شیر بات کر رہا ہوں. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں. جی کہیے. جی میرے کو صاحب جی سے نعت کی فرمائش کرنی تھی. کون سی نعت سنیں گے؟ سننے لیجیے میرے دل کی صدا یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اچھا چلیں ٹھیک ہے, کوشش کرتے ہیں آپ کو ابھی سنواتے ہیں. جی قبلہ آپ کی ثوابدید پہ ہے جو آپ پڑھنا چاہیں. میں لب کشا نہیں ہوں, میں لب کشا نہیں ہوں, اور میں التجا ہوں. میں لب کشا نہیں ہوں اور میں التجا ہوں. میں محفل حرم کے میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں. میں محفل حرم کے جو مانگنا ہے مانگو, در سے جا کے مانگو. جو مانگنا ہے مانگو, در سے جا کے مانگو. مانگو جو مانگنا ہے مانگو, اس در سے جا کے مانگو. وہ در بہت بڑا ہے, ہاں وہ در بہت بڑا ہے. جس در کا میں گدا ہوں وہ در بہت بڑا ہے. جس در کا میں گدا ہوں, میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں. میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا. میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا. میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا. مانگا میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا. تو دریا بہا دیے ہیں, ہاں دریا بہا دیے ہیں. تربے بہا دیے ہیں. وہ در بہت بڑا ہے, جس در کا میں گدا ہوں. یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی. یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی. یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی.
شاید میں چلتے چلتے ہاں شاید میں چلتے چلتے روضے پہ آ گیا ہوں شاید میں چلتے چلتے آپ کو اگر نہ چاہوں تو اور کس کو چاہوں آپ کو اگر نہ چاہوں تو اور کس کو چاہوں آقا آپ کو اگر نہ چاہوں تو اور کس کو چاہوں آپ ہیں خدا کے پیارے ہاں آپ ہیں خدا کے پیارے میں آپ کو چاہتا ہوں آپ ہیں خدا کے پیارے میں آپ کو چاہتا ہوں آپ ہیں خدا کے پیارے اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے کہ روضے کے سامنے ہوں ہاں روضے کے سامنے ہوں اب بھی روضے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں روضے کے سامنے ہوں ہاں روضے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں میں پلے حرم کے آداب جانتا ہوں. بہت خوب ماشاءاللہ. ناظرین ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹیں گے اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. گھٹائیں ہیں ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر. تسلیم صابری کے ساتھ ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ عبدالرحیم بات کر رہا ہوں. پچھلے گزشتہ 15 منٹ سے میں آپ کی لائن پہ ہوں. میرے موبائل سے میں کال کر رہا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ میں نے طویل انتظار کیا آپ کے پروگرام کا. بیچ میں آپ نے کافی ایک بریک دے دیا جس حوالے سے مجھے کافی دیر تک 15 منٹ سے میں مسلسل آپ کا پروگرام کو دیکھ رہا ہوں اور ویٹ کر رہا ہوں. میرا کوشچن یہ تھا کہ میں موسٹلی پینٹ شرٹ پہن کر نماز پڑھتا ہوں تو کیا اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے یا قضا یا اس میں کوئی جائز ہے پہن کر نماز پڑھنا پینٹ شرٹ یا نہیں ہے جائز؟ میرا کوشچن ہے مولوی صاحب سے. ٹھیک ہے مجھے اس کے بارے میں سوچ. جی بہت شکریہ. ایک کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ جی میں مسز متین بات کر رہی ہوں امریکہ سے. جی فرمائیے. جی پتہ یہ کرنا تھا کہ عورت کی سطر کتنی ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر بال کھلے ہوں عورت کے تو اس پہ وعید ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز یہ تھی کہ یہ جو آج کل مکس گیدرنگز ہوتی ہیں مخلوط شادیاں وغیرہ جس میں عورتیں بہت زیادہ ڈریسڈ اپ ہوتی ہیں. جی ہاں. تو ان کو اٹینڈ کرنا اور ان کو ارینج کرنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. شاہ صاحب سادگی کا تصور کیا ہے؟ بالکل سادہ کپڑے پہن لے, بالکل مفلوق الحال گھومے پھرے. سادگی دیکھیے سادگی کا تصور جس طرح بھی سارے لباس پر گفتگو ہوتی رہی کیسا لباس شریعت کو محبوب ہے مقصود ہے. اس پر مجھے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان یاد آتا ہے کہ سرکار علیہ السلام جو سیاح کے اندر درجنوں جگہ پر یہ روایت موجود ہے کہ جیسا کھاؤ جیسا پیو, ٹھیک, لیکن صرف اسراف نہ کرو اور تکبر نہ کرو. ٹھیک ہے. تو بس یہ چیز سادگی میں آ گئی. ٹھیک, کہ آپ اسراف نہ کریں اور تکبر نہ کریں. لباس جو بھی آپ نے پہنا تکبر نہ کریں. ٹھیک ہے. اور تکبر کی مراد یہی ہے, ظاہر سی بات ہے, کہ کسی کو حقیر جاننا, گھٹیا جاننا. یعنی جب آپ نے سادہ لباس پہنا تھا عام سا
اور اس کے بعد آپ نے کوئی زرق برق لباس پہن لیا تو اس وقت دل کی کیفیت کو دیکھیں. ٹھیک ہے کہ دل کی کیفیت کیا چاہتی ہے, کہ خود نمائی چاہتی ہے, ٹھیک کہ میں لوگوں میں سب سے اچھا لگوں, ٹھیک ہے, اور لوگ میرے سامنے کمتر لگے, تو یہ عیب اور نقص ہے. ٹھیک. لیکن طبیعت کبھی دیکھیے نا, ہماری طبیعت بھی یوں ہوتی ہے کہ کبھی جناب جو ہے کہ وہ سادگی کی طرف کہ بس سادہ لباس پہنے. ٹھیک. کبھی طبیعت یوں کر رہی ہے ہماری کہ جناب ہم جناب جو ہے کہ کوئی زرق برق لباس پہنے جیسا عید میں پہنے, لیکن کسی کی تحقیر یا اس سے تکبر مراد نہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ سادگی کے میں اگر یہ خواہش رکھوں کہ جی میں لباس پہنوں تو اچھا لگوں, تو یہ بری بات ہے, اس میں یہ تکبر میں آ جائے گا. جیسے شاہ صاحب نے وضاحت فرما دی کہ ایک تو اس میں اسراف نہ ہو. اسراف کی تعریف یہ ہے کہ نہ اس میں دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو. اگر ایک انسان بیش قیمت لباس پہن رہا ہے اور وہ بھی رضائے الہی مقصود ہے, اور اس انداز سے وہ لباس کو پہنتا ہے کہ کسی کے کو حقیر بھی نہیں سمجھ رہا ہے اور تحدیث نعمت کے طور پہ اللہ کی نعمت کا اظہار مقصود ہے, تو یہ تو خود امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ انتہائی بیش قیمت لباس پہنا کرتے تھے اکثر. اور اسی طرح سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر پیر ہیں اور مفتی ہیں, عالم دین ہیں, روحانی شخصیت ہیں, وہ بیش قیمت لباس پہنا کرتے تھے. خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کڑھا ہوا لباس پہننا ثابت ہے, جو از خود آپ نہیں بنواتے تھے. لوگ جب آپ کو کوئی جبے وغیرہ دیتے تھے تو ان کی دلجوئی کے لیے آپ اس کو پہن لیا کرتے تھے. گویا کڑھا ہوا سوٹ پہننا بھی سنت ہو گیا نا. جی ہاں, فی نفسی کوئی ناجائز نہیں ہے, بالکل وہ بالکل جائز ہے, اگر وہی بات ہے کہ قصد و ارادہ کیا ہے پیچھے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اب کڑھے ہوئے لباس کو دیکھ کر یا خوبصورت لباس کو دیکھ کر فوراً لباس شہرت کا اس کے اوپر فتویٰ جاری کر دینا. شہرت سے مراد کیا ہے؟ وہ میں نے عرض کی لباس 3-4 دفعہ یہ ذکر آیا ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ لیکن لباس شہرت سے مراد یہ ہے کہ جس کو پہن کے انسان اپنے آپ کو سب سے منفرد کروانا مقصود ہو اس کو. ٹھیک ہے. اور وہ چاہے کہ میں سب سے منفرد نظر آؤں. ٹھیک ہے. اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود نہیں ہوتی, اس میں بس ایک نمایاں اپنے آپ کو کرنا مقصود ہے. لہٰذا میں ایک بات عرض کرتا ہوں, اگر کسی نے مثال کے طور پہ 2 چادریں پہن لی بغیر سے, میں وہی پوچھنے لگا تھا, وہ پہن لی بغیر, جس طرح احرام پوش پہنا کرتے ہیں. احرام پوش. اب دیکھیں 1-2 باتیں یہاں پر. ایک ہے کہ ہم کسی کو دیکھ کر بدگمانی نہ کریں, وہ کس نیت سے کر رہا ہے ٹھیک ہے, وہ اس کا اس کے رب کا معاملہ ہے. ٹھیک. میں بات کر رہا ہوں خود ہمارا کیا قصد و ارادہ ہے. اگر کسی نے یہ 2 چادریں اس نیت سے پہنی کہ جہاں سے گزرو لوگوں کی نگاہیں اٹھیں کہ یار یہ دیکھو کیا شخصیت ہے جی, کیا سادگی ہے, اور اس میں اور پھول بوٹے اور ایسے کر لوں اور ایسی تجدیدات اس کے اندر کر لوں کہ سب کی نگاہوں کو مرکز بن جاؤں, اور مقصود بھی اللہ کی رضا نہیں ہے بلکہ ایک نمایاں ہونا ہی مقصود ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک اور پہلو یہ ہے کہ اگر اس کے اندر اس طرح کا معاملہ ہو کہ اس لباس کو دیکھنے کے بعد لوگوں کی دلوں سے یا نگاہوں سے علماء کی وقعت گر رہی ہو, ٹھیک, تو ہر لحاظ سے پھر یہ لباس شہرت اور معیوب اور معتوب لباس ہوگا. ٹھیک. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال ہوا کہ ایک عالم دین ہے, جب ان سے مصافحہ کرتے ہیں تو وہ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں پیچھے, ٹھیک, تو کیا یہ صحیح عمل ہے؟ آپ نے شاید فرمایا اگر وہاں کے اکثر علماء کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہاتھ ملاتے ہیں تو ہاتھ کھینچتے نہیں, لوگ ان کے ہاتھ چومتے رہتے ہیں, تو اب ایسے عالم دین کا ہاتھ کھینچنا مکروہ ہے. ٹھیک. وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ان کے ہاتھ کھینچنے کی وجہ سے دوسرے علماء کی تحقیر دل میں پیدا ہوگی کہ دیکھو جی وہ ہاتھ چمواتے نہیں چمواتے, ان کے بڑا پن. تو اسی طرح لباس کا معاملہ ہے کہ ایسا لباس اختیار کرنا کہ جس کو اختیار کرنے کے بعد لوگ دیکھیں تو پھر موازنہ کرنا شروع کر دیں کہ جی یہ سادگی ہے اور یہ شاید زینت ہے, اور ان کی نگاہوں میں علماء کا اتنا وقار گر جائے کہ اگر اس طرح کا کوئی لباس پہنا ہو تو ہاتھ تک ملانا پسند نہ کریں, یہ سوچ کے کہ یہ تو زیب و زینت کر رہے ہیں. یہ انتہائی غلط طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفید لباس پہننا ثابت ضرور ہے, لیکن انتہائی قلیل, سب سے قلیل ترین جو لباس سرکار نے پہنا ہے وہ سفید ہے. اچھا. باقی کلرز کی روایات کثیر ہیں, صحابہ کرام نے رنگین لباس پہنے ہیں, یہ سرکار نے پسند ضرور فرمایا. ایک روایت میں ہے کہ سرخ لباس پہنا, دھاری دار سرخ لباس. صحابی کہتے ہیں کہ میں چاند کو دیکھتا تھا, کبھی سرکار کے لباس کو دیکھتا تھا اور فیصلہ نہیں کر پاتا تھا کہ چاند خوبصورت ہے کہ سرکار, میرے نزدیک سرکار چاند سے زیادہ خوبصورت تھے. ٹھیک. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سفید لباس کو سرکار نے محبوب رکھا, اور اس کی تلقین بھی اس طرح کہ سرکار نے فرمایا کہ سفید لباس اختیار کرو اور اپنے مردوں کو سفید کفن میں کفناؤ. ٹھیک ہے. یہ ہے ضرور, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو عمل اختیار فرمایا وہ یہی ہے کہ رنگین لباس بھی ہے, سفید صحابہ کرام بھی پہن رہے کلر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر زرد لباس پہنتے تھے, اکثر زرد لباس ہوتا تھا ان کا. تو معلوم یہ ہوا کہ لباس شہرت وہ ہے کہ جس کو انسان, جسے آج کل چشتی لباس کہا جاتا ہے. چشتی بھی ہاں جی کہتے ہیں, جی وارسی طریقہ, وارسی لباس سلسلے میں بھی جو ہے. تو اس لیے اگر ایسا لباس پہنا انسان کے پہنے اور اس قصد ارادے کے ساتھ کہ میں سب سے نمایاں نظر آؤں
تو یہ لباس شہرت ہے. اور اگر سادہ لباس پہننے سے معاشرے پہ یہ برا اثر مرتب ہو رہا ہے کہ لوگوں کی نگاہوں میں ایک کی ویلیو بڑھ رہی ہے اور دوسروں کی عزت اور احترام گر رہا ہے، تو ان پہ واجب ہے ایسے شخص کے اوپر کہ اپنے لباس میں تبدیلی پیدا کرے. نہیں کرے گا تو میدان محشر میں گرفت ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. بہت بالکل نئی بات یہ یقیناً آج سامنے آئی ہے کہ لباس شہرت سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ زرق برق ہے لباس تو وہ لباس شہرت ہے. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب اور کہاں سے؟ قاری سلیم شہزاد راولپنڈی سے. جناب جی کیسے ہیں قاری صاحب؟ خیریت سے؟ خوبصورت پروگرام پر سر آپ کو بہت بہت مبارک. بہت شکریہ. اور آج عزت مآب محترم المقام جناب صاحبزادہ والا شان مدد اللہ العالی تشریف لائے، جو دنیا روحانیت کے ایک عظیم شخصیت، آفتاب و ماتاب، جن کے وجہ سے آج آپ کا یہ پروگرام جس کو چار چاند لگ گئے. جی ہماری خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے. جی سر. جی جی سر، میں عزت مآب محترم المقام جناب صاحبزادہ والا شان مدد اللہ العالی کی خدمت میں عاجزانہ سلام پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں. جس طرح آپ رات دن پوری ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں، پوری دنیا میں رات دن ایک کیے ہوئے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے جام مخلوق خدا کو پلا رہے ہیں. دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے فیضان سے پوری امت مسلمہ کو مستفید و مستفید فرمائے. آمین. بہت شکریہ قاری صاحب. جی جی بہت شکریہ قاری صاحب. ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ محمد فاروق چوہان راولپنڈی سے بول رہا ہوں. جناب فاروق صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ خیریت ہے حضور، شکر ہے، دعا ہے آپ کی. آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. سب سے پہلے میں ARY ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. حاجی عبدالرؤوف صاحب کا بھی اور وادی نکابت کے پیر و مرشد تسلیم احمد صابری کو بھی اتنے پیارے انتخاب پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بڑی محبت، بہت شکریہ. جن کے ذریعے سے جمعۃ الوداع کے پرمسرت موقع پر صاحبزادہ والا شان اکثر لاسانی پاک عیدگاہ شریف کے نور نظر اور جگر گوشہ نقیب ملت اسلامیہ صاحبزادہ محمد حسان حسیب الرحمان صاحب دامت برکات و مالیہ جیسی عظیم نوجوان مرد کلندر کی زیارت نصیب ہوئی ہے. اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رہے. آمین آمین. ایمان افروز اور روحانی بیانات ہمارے لیے یقیناً مشعل راہ ہیں. اور میں ایک فرمائش صاحبزادہ صاحب سے کرنا چاہتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، سرکار سے نسبت ہے، کیونکہ میں نے ابھی ٹی وی جوائن کیا، مجھے پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ نعت پڑھی ہے یا نہیں، لیکن میری ان سے درخواست ہے کہ یہ بہت خوبصورت نعت پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر سلامت. بڑی محبت، بہت شکریہ بہت شکریہ. ایک وقفہ ہے غالباً اور مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹیں گے اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. روزوں کی بہاریں ہیں، خوشیوں کی قطاریں ہیں، روزوں کی بہاریں ہیں، خوشیوں کی قطاریں ہیں. اس ماہ ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر. تسلیم صابری کے ساتھ ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب میں خرم بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی خرم صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کریم کا بے پناہ کرم. تفریح صاحب آپ کو بہت زیادہ مبارک. بھیا آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو بہت زیادہ مبارکباد. آپ نے ہمارے پیر و مرشد کو ایک بار پھر مدعو کر کے ہمارے دلوں کو روشن، ہماری طبیعت کیا بتاؤں حروف نہیں کہ پیر صاحب کو جب دیکھتا ہوں الحمدللہ اللہ کی بہت مہربانی. حضور ایک آزاد درخواست ہے مرشد پاک کی بارگاہ میں کوئی کلام پر فرما دیں تو الحمدللہ بہت مہربانی. اور بھی بڑی مہربانی، بہت شکریہ. ایک کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن میرا خیال ڈراپ ہو گئی. کوئی اسلامی لباس بھی ہے جسے کہا جا سکے کہ یہ اسلام کا شعار ہے؟ انٹرنیشنلی گلوبلی دیکھ کر اس وقت کوئی ایسا اسلامی لباس ہے یا شریعت جس کو اسلامی بتاتی ہو؟ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کو اسلامی لباس قرار دیا ہے، جس کو حضور علیہ السلام نے پسند فرمایا ہے، وہ تمام چیز اسلامی لباس.
جس طرح حضور نے سفید لباس پہنا ہے، یا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے سبز لباس پہننا بھی ثابت ہے. جس طرح مصطفیٰ فرما رہے تھے کہ سرخ دھاری دار حضرت جابر بن سمورہ سے جو روایت ہے وہ لباس بھی ثابت ہے. زرد لباس جس طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹوپی پہنی اور اس سے نماز بھی پڑھی ہے. سرکار نے عمامہ پہنا، اس سے بھی نماز پڑھی ہے. سیدنا فاروق اعظم اکثر جماعت کراتے تھے تو آپ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوگا جناب آپ ٹوپی پہنا کرتے تھے. تو یہ اس اعتبار سے معیار اس کا تو وہی ہے کہ ستر جو ہے اس سے ڈھبے. اور پھر اس میں وہ چیزیں جو عرب کے اندر قبائل میں بھی جو تکبر کا باعث تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منع فرمایا. مثال کے طور پر ٹخنوں سے نیچے تک کپڑے کا جانا، ٹھیک ہے، اور اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا. اس کو بعض علماء نے یوں ذکر کیا کہ جس طرح کہ آج کل گریبان کھول کر نماز پڑھنا، یہ گریبان کھول کر اگر کوئی چلے تو ظاہر سی بات ہے ظاہری علامت جو ہے وہ تکبر ہی کی ہے، ٹھیک ہے، دوسرے کی اہانت ظاہر ہو رہی ہے. تو اسی طرح ٹخنوں کے نیچے کپڑا رکھنا جو ہے وہ یہ تکبر کی علامت تھی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ جناب جس کا کپڑا جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے. ٹھیک. میرے آقا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا تو اکثر ایسا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پیٹ بڑا ہے تیبند کسے کرنی چاہتا ہے. تو بخاری کے اندر موجود ہے. سرکار نے فرمایا تجھ میں تکبر نہیں ہے. ٹھیک. تو لہذا وہ معیار تکبر اور اسراف ہی ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک. اور اگر کسی دور میں وہ تکبر نہ ہو تو ٹخنے سے نیچے بھی ہو تو مسئلہ نہیں ہے کیا؟ جی تو شریعت جو ہے اعذار کا لحاظ کرتی ہے. جیسے آفیسز وغیرہ میں انسان اگر ٹخنوں سے اوپر کر کے جائے تو ہر جگہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، خصوصاً یورپ کنٹریز میں. اسلام صرف پاکستان ہندوستان کے لیے نہیں ہے. یقیناً یہ ضرور توجہ رکھنی چاہیے ایک مسئلہ بتانے والے کو بھی اور مفتیان کرام کو بھی، یا کوئی بھی جو مسئلہ بتا رہا ہے کہ وہ مسئلہ صرف ہندوستان پاکستان کے لوگوں کے لیے نہیں بتا رہا. اس وقت پوری دنیا ان کو سن رہی ہے. تو اس لیے جب ایک مسئلہ بتایا جاتا ہے ہم بہت زیادہ اس کا خیال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کا جواب دیں کہ یورپ کنٹری میں کوئی بیٹھنے والا سن رہا ہے تو وہ بھی سیٹسفائیڈ ہو جائے، اور جو پاکستان میں سن رہا ہے اسے بھی شرعی رہنمائی حاصل ہو جائے. اس لیے اس پہ توجہ کرنا بہت ضروری ہے کہ ملکوں کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، اعذار کے اعتبار سے شرعی احکام میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، لیکن اس کا حق انہی کو حاصل ہے جو صاحب علم ہوتے ہیں. ٹائی اب شباہت میں تو نہیں آئے گی، تشبہ میں ٹائی کوئی شباہت میں نہیں آئے گی. ٹائی پہننا فی نفسی ہی مباح ہے، ٹھیک ہے، مطلب نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے. لیکن اگر کسی ایسا کوئی جگہ مقام ہو، جیسے بھی عرض کیا کہ مقامات کے اعتبار سے احکام بدلتے ہیں، کہ جہاں پہ اس ٹائی کو معیوب، معتوب، مکروہ، غلط، ناپسندیدہ تصور کیا جاتا ہو تو وہاں اجتناب کر لیا جائے، بہت بہتر ہے. اور جہاں ایسا نہیں ہے، جیسے ہمارے آفیسز وغیرہ کے اندر اکثر لوگ اب ٹائی پہن رہے ہیں، بعض اسکولز کی یونیفارم میں ٹائی شامل ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں. انٹرنیشنلی اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو مطلب کوئی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اسے اپنے شعبے کا وقار رکھنا چاہیے. یہ شریعت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے شعبے کو کی وجہ سے ایک خاص لباس پہنے اور کچھ لباسوں کو ترک کرے. دیکھیں اصل اس میں یہ ہے کہ شریعت انسان کو ایسے کام کا مکلف نہیں بناتی کہ جس کی وجہ سے وہ ایسی آزمائش میں مبتلا ہو جائے کہ صحت کا نقصان ہو، اس کے مستقبل کا، اس کا مالی نقصان ہو جائے. تو شریعت وہاں پہ رعایت دیتی ہے. اب اگر آفس فیکٹری کی ریکوائرمنٹ ہی یہ ہے کہ آپ ایک مخصوص لباس پہن کر آئیں، جیسے مطلب مثال کے طور پہ بزنس ڈیل کرنی ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں اگر وہ وہاں کی رعایت نہ کرے تو اس میں اس کو نوکری سے نکال دیا جائے گا، کسی اور شخص کو رکھا جائے گا، اور یہ اس کے لیے باعث نقصان ہے. تو اب یہاں پہ شریعت اس کو رعایت دے گی، بالکل وہاں کے ماحول کا اعتبار کر سکتا ہے. ناظرین ایک وقفہ لیں گے. وقفہ یہ سحری کا وقفہ ہے، ہم بھی سحری کر لیں اور لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. ہے درد کا درمان فیضان رمضان، کی گھٹائیں ہیں، پرنور فضائیں ہیں. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ. کچھ سوالات جو ہمیں موصول ہوئے ہیں ان کے جوابات شامل کرتے ہیں. جی مفتی صاحب. ایک بہن نے پوچھا تھا کہ یہ پرانا سونا ہے اس کی زکوٰۃ کس حساب سے دی جائے گی؟ دیکھیے چاہے سونا پرانا ہو یا نیا ہو، موجودہ جو اس کی بازار میں قیمت ہے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے اور اس کا پھر ٹوٹل نکال کے 2.5% زکوٰۃ بنے گی. لیکن انہوں نے کہا کہ کسی غیر مسلم کو حرم میں لے جانا، مسجد وغیرہ دکھانے کے لیے یہ کیسا ہے؟ احرام پہنا کے لڑکیاں لے گئیں کسی کو،
دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ویسے تو کافر چونکہ حالت جنابت میں ہوتا ہے اس کو مسجد میں لے جانا ممنوع ہے، لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ دین فرماتے تھے تو کفار کا مسجد میں آنا ثابت ہے. تو اگر یہ غالب گمان ہے کہ وہاں کی وہ نورانیت دیکھ کر، روحانیت دیکھ کر کوئی اسلام کی طرف مائل ہو سکتا ہے تو پھر اس کو اس طرح اس حالت میں لے جانے میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ نہ لے جایا جائے. خاوند نے 3 یا 4 طلاقیں دیں تو کیا واقع ہو جائیں گی؟ ایک ساتھ دی ہیں. جی ہاں بالکل، ایک ساتھ دی گئی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. اسی پر صحابہ کرام کا اجماع ہے، ائمہ 4 اس پہ متفق ہیں، اور 1500 سال کے کم و بیش تمام علماء اور فقہا کا اس پہ اتفاق ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. شوہر نے 3 طلاقیں وقفے سے دیں، ایک بھول گیا ہے، لیکن بیوی کو کنفرم ہے کہ 3 دی ہیں، اس کا دل مطمئن نہیں، اور اب شوہر کے ساتھ شوہر کہتے ہیں میں بھول گیا ہوں. کیا شوہر ڈرامہ کر رہا ہوگا، یاد اس کو بھی ہوگا سب کچھ. یہ ہوتا ہے، بعض وقت نکل جاتا ہے. بہرحال اس میں ایک تو فتویٰ یہ ہے کہ شوہر کے قول کا اعتبار ہوتا ہے. جب اختلاف ہو جاتا ہے پہلے بیوی سے کہتے ہیں آپ اس پہ گواہ لائیں کہ 3 طلاقیں دی ہیں، 2 مرد یا 1 مرد 2 عورتیں. اگر وہ پیش کر دے تو اسی کا کہنا مانا جائے گا. اگر نہ پیش کر سکے تو شوہر سے کہیں گے آپ قسم کھا لیں. اگر وہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ مجھے 2 ہی یاد ہے، تیسری بالکل یاد نہیں ہے، تو 2 ہی مانی جائیں گی. اب رہا تقوی کا معاملہ یہ ہے کہ اگر خاتون یہ کنفرم سمجھتی ہے کہ شوہر نے 3 ہی دی تھیں اور یہ ابو ذر بیان کر رہا ہے، تو جس طرح ہو سکے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. چاہے اب وہ کورٹ سے خلا لے کر اپنے آپ کو بچائے، وہ بچا سکتی ہے. پارلر کی کمائی کے بارے میں پوچھا تھا، یہ حرام ہے یا حلال؟ دیکھیں، پارلر کی کمائی کو مطلقاً حرام نہیں کہہ سکتے ہیں. جو چیزیں ناجائز ہیں اس کی کمائی خبیث کہلائے گی، جو جائز امور ہیں اس کی کمائی جائز ہے. مثال کے طور پہ بھوے بنانا بغیر کسی وجہ کے، یعنی اگر عورت خوبصورت ہے یا قبول صورت ہے تو حسین بننے کے لیے بھوے بنانا، کندھوں سے اوپر بال کٹوا دینا، ٹیٹوز وغیرہ بنانا، یا عورتوں کے ویکسین کے لیے اپنا ستر کسی کے سامنے کھولنا، یہ ممنوع چیزیں ہیں، اس کی کمائی ناجائز، باقی سب کا سب جائز ہے. مغرب پڑھ کے کہتی ہیں سو گئیں اور عشاء کی اذان نہ سن سکیں تو کیا عشاء کی نماز ہو جائے گی؟ عشاء کی نماز کی ادائیگی کے لیے اذان کا سننا کوئی فرض واجب نہیں ہے. اگر سن لی بہت اچھی بات ہے، ورنہ عشاء بالکل بلا کراہت ہو جائے گی. یہ کہتی ہیں واش روم میں اگر ہم ہیں اور قضاء حاجت کے دوران اذان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارکہ سنیں تو کیا درود شریف کس طرح پڑھیں؟ تو ابھی نہیں پڑھیں گے، آپ دل میں بھی نہ پڑھیں، بلکہ کیونکہ علماء نے بیان فرمایا کہ ایسی حالت میں مقدس چیزوں کا تصور قلب میں لانا یہ محرومی کا باعث بنتا ہے. آپ جب باہر تشریف لے آئیں تو پھر آپ بالکل کر لیں. واش روم میں کہتی ہیں کلمہ پڑھ کے وضو کرنا، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، وہ کلمات وغیرہ یا جو بھی دعائیں باہر پڑھ کے اندر جائیں. وضو ہو سکتا ہے واش روم میں اگر ساتھ میں بیسن ہے، لیکن وہاں مقدس کلمات نہ پڑھے جائیں، ماحول وہاں کا صحیح نہیں ہوتا. یہ کہتے ہیں کمپنی والے 2-2 ہزار سب سے لیتے ہیں اور پھر قرآن اندازی کر کے موٹر سائیکل دیتے ہیں، جس کا نکل جاتا ہے وہ مزید پیسے نہیں دیتا. ٹھیک ہے. اب اس میں آخر کی صورتحال ضرور معلوم کرنی پڑے گی کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص بالکل لیا محروم ہو جاتا ہے، اور یہ جو لاس ہو رہا ہے کمپنی کو کہ ایک 2000 دے کر موٹر سائیکل لے کے چلا گیا، اس لاس کو کیسے پورا کرتے ہیں؟ جب تک وہ کنفرم نہیں ہوگا اس کا حکم شرع بیان نہیں ہو سکتا. اس کی بہت ساری صورتیں، تو یہ پرٹیکولر کوئی صورت بتاتے تو انشاءاللہ اس کا مسئلہ کا حل ہو جاتا. بعد میں کبھی کال کر لیں، وہ صورت بتائیں تو اس کا حل بھی بتا دیں گے. یہ کہتے ہیں کہ گھڑی اگر وضو خانے میں رہ گئی دوران اعتکاف معتکف اپنی گھڑی لینے کے لیے باہر جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے باہر جائے گا تو اعتکاف ٹوٹے گا، اس کو چاہیے کہ کسی کو اور کو بھیج دے، وہ گھڑی لے آئے گا. یہ کہتے ہیں نماز میں سلام کس کو کیا جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور تلقین کے مطابق اگر امام سلام پھیر رہا ہے، سیدھی جانب سلام پھیرے تو تمام مقتدیوں کی جو سیدھی جانب بیٹھے ان کی نیت کرے، لیفٹ سائڈ پر جو ہیں ان کی نیت کرے، اور جنات اور فرشتے جو وہاں پر موجود ہوتے ہیں میں نظر نہیں آتے ان کا قصد و ارادہ کرے. یہی مقتدی بھی اس طرح نیت کرے. ہاں، جو امام اگر سیدھی جانب ہے اس کے تو امام کو بھی نیت میں شامل کر لے. لیٹ کے نماز پڑھنے کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا کیسا ہے؟ اگر واقعی ایسا عذر ہے کہ کھڑے ہو کر انسان نہیں پڑھ سکتا تو بالکل لیٹ کر اشارے سے پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بال کھلے ہوں اس کی کیا وعید ہے؟ دیکھیں، بال عورت کے ستر میں داخل ہیں، اگر تو نامحرم کے سامنے کھولتی ہے تو یہ گناہ ہے اور اس پہ عذاب ہوگا. اگر گھر میں کھولتی ہے شوہر کے سامنے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور آخر میں ایک سوال تھا کہ شادیوں میں ایسی شادی میں شرکت کرنا جس میں مرد و عورت کا اختلاط ہے، اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے اگر بالکل مطلقاً آپ نہیں جائیں گے تو پھر اس میں بھی فتنہ فساد ہوتا ہے، بعض اوقات مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. ایسے اختلاط کے موقع پہ عورت کو چاہیے کہ پردہ کر کے، نقاب کر کے اس میں کسی سائڈ میں بیٹھ جائے. اور اگر نہ جانے سے کوئی فتنہ فساد نہیں ہوگا تو افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ ایسی محفل میں نہ جایا جائے. ٹھیک ہے. عورتوں کے لباس کے حوالے سے شاہ صاحب بہت ساری باتیں آتی ہیں. اب اس سال میں نے دیکھا کہ یہ سوال بہت کثرت سے آیا ہے کہ عورتیں جینز پہنتی ہیں اور یا جینز پہن کر اوپر عبایا اوڑھ لیتی ہیں، تو اس کی صورت کیا ہوگی؟ عورتوں کا لباس تو ویسے ہی جیسے جیسے زمانہ آگے جا رہا ہے کم سے کم تر ہوتا چلا جا رہا ہے.
اب پتہ نہیں کہاں جا کے رکے گا یہ. دیکھیں صحیح حدیث میں یہ موجود ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ہے کہ مرد کو عورت کی مشابہت کرنا، اس کا لباس پہننا، یہ قابل لعنت ذکر کیا گیا. اور اسی طرح عورت کو مردوں کی مشابہت کرنا اور ان کا لباس پہننا یہ بھی لعنت کا باعث ہے، جو احادیث کے اندر موجود ہے. ہاں، زینت کی اجازت عورتوں کو دی گئی ہے مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ، اور اپنے شوہر کے لیے کرنا چاہیں تو یقیناً یہ اس کے لیے بہت زیادہ مستحب ہے. ٹھیک ہے. اور زینت کی تو مطلقاً اجازت اللہ رب العالمین نے دی ہے، لیکن اس میں اللہ رب العالمین نے مرد کے لیے اور اس کے حبیب نے مرد کے لیے ایک دائرہ متعین کیا ہے، عورت کے لیے ایک دائرہ متعین کیا ہے. لیکن عورت کے لیے زینت کے اعتبار سے زیادہ وسعتیں ہیں اور اس کا ایک دائرہ شریعت مطہرہ نے خاص. اگر تھوڑی سی بات اور شاہ صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں، بالکل معقول بات فرمائی ہے. یورپ کنٹریز میں جو خواتین ہیں ان کا ایک پرابلم ہے، اگر وہ یہاں کا ہمارا جو اسلامی کہلاتا ہے یا پاکستانی لباس پہنے فوراً نگاہوں میں آتی ہیں، اور پھر ایک ریئیکشن کی بھی بعض اوقات امید ہوتی ہے. پھر آفس فیکٹریز کے وہاں کی ریکوائرمنٹ ہی ایسی ہے کہ عورت وہاں کا لباس پہنے. تو وہاں کے آزار کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک بس بات جیسے حضرت نے فرمایا کہ وہ مردوں کی مشابہت کا قصد و ارادہ نہ کرے، اپنے عذر کی بنا پہ اختیار کرے، تو انشاءاللہ وہاں کی وہاں تو مرد پھر بھی شاید اس طرح دیکھتے رہو. یہاں تو ہم نے دیکھا مرد اللہ معاف کرے ایسے دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا اگر آ بھی جائے خاتون، اول اس کا قصور ہے، اس کے ساتھ اس کا حال اس کے ساتھ رہنے دیں، وہ کھمبے کو ٹکر مار دیتے ہیں جا کر. ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسنیم صابری کے ساتھ، اور ٹیلی فون لائن پر ہم نے گزارش کی ہے ایک ایسی شخصیت کہ جن کا نہ صرف پاکستان میں دنیا بھر میں جن کے مریدین اور معتقدین کی تعداد بے شمار تعداد ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک ایسی شخصیت کہ جو تمام سلاسل میں بہت احترام، بہت عزت، بہت وقار کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں، اور ان کا ادب اور احترام ہم نے لوگوں کے دلوں میں دیکھا ہے. ایک ایسی شفیق شخصیت کہ ان کے ہاں جب بھی جاتے ہیں تو احساس یہی ہوتا ہے جیسے اپنے گھر پر آئے ہیں. ایک ایسی شفیق اور مہربان شخصیت. تو ہماری گزارش پر وہ ٹیلی فون لائن پر تشریف فرما ہیں جناب قبلہ پیر نقیب الرحمان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ، اللہ کریم کا کرم، شکر احسان. سب سے پہلے تو مالک کا، آپ کیسے ہیں؟ خیریت؟ جی اللہ کا شکر ہے. سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہماری گزارش پر صاحبزادہ صاحب کو یہاں بھیجا، اجازت دی آپ نے. میرے لیے اپنے لیے بہت خوشی کی بہت بات ہوتی ہے جناب، جب یہ آپ کے اس خوبصورت چینل پہ کہ جس میں اتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوتا ہے، آپ نے اتنا خوبصورت یہ ایک محفل سجا کے رکھی ہوتی ہے. اس میں یقینی طور پہ میرے لیے بھی اعزاز کی بات ہے اور احسان صاحب کے لیے بھی کہ اس میں خوبصورت پروگرام میں اس وقت وہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی شفقت ہے، آپ کی شفقت ہے. کیا کہیے گا رمضان کے لیے جو ہم نشریات پیش کر رہے ہیں؟ یقیناً آپ کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں، پاکستان بھر سے، دنیا بھر سے مریدین کا خاص طور پر اس ماہ میں آنا، تو موقع ملتا ہے حضرت کبھی یہ پروگرام دیکھنے کا؟ جی الحمدللہ ضرور اس پروگرام کو دیکھتا ہوں جناب، اور مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا حاجی صاحب کو، آپ کو، یہ مفتیان کرام اتنے خوبصورت انداز سے اور اتنے آسان طریقے سے الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت دربار پاک کی تعلیمات عوام الناس تک پہنچاتے ہیں. دل خوش ہو جاتا ہے، اور دعا ہے ہر وقت کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اس چینل کو، آپ کو، ان خوبصورت علماء کرام کو، مفتیان عظام کو، ان کا سایہ ہم سب پہ سلامت رکھے، انہیں عمر خضر عطا فرمائے کہ اسی خوبصورتی کے ساتھ اس خوبصورت انداز کو لے کر، کیونکہ میرے لیے تو بھائی آپ کا علم ہے کہ ایک ہی چیز ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن، کہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر. کیا بات. جو میں نے آپ کے اس خوبصورت چینل میں دیکھا کہ گھوم پھر کے بات مدینہ پاک تک جاتی ہے، بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک جاتی ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے تو بس پھر ایک دل پہ ایک خوبصورت کیفیت ہوتی ہے
यकीनी तौर पे अल्लाह भी राजी होता है, उसकी रहमतों का नज़ूल भी होता है। फ़कीर की आपके लिए, आपकी सारी टीम के लिए, किबला हाजी साहब उनके ख़ानदान के लिए, और फिर कहूँगा कि खूबसूरत मुफ्तियान कराम के लिए ढेरों दुआएं हैं। और इन हज़रात के आगे ये एक दरख्वास्त करूँगा कि जिस अंदाज से, क्योंकि ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पहुँचाना, फ़र्द वाहिद तक पहुँचाना, इस पे ही किस कदर अजर है और अल्लाह कितना राजी होता है। और ये करोड़ मखलूक रोज रात को इनके जरिए से उनको खूबसूरत रोशनी मिलती है। मैं इनके आगे दरख्वास्त करूंगा कि अहसान साहब के लिए बहुत दुआ करें कि अहसान साहब को अल्लाह ताला इतने खूबसूरत अंदाज से इस खूबसूरत सफर में आगे से आगे लेके जाए। आमीन, जो इनके पास से गुजर भी जाए वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूब जाए। बस इनके आगे ये दरख्वास्त है जनाब। बहुत शुक्रिया जी। जितनी तारीफ की जाए, जितनी खूबसूरती के साथ आप इस प्रोग्राम को हैंडल करते हैं, अल्लाह ताला आपको मजीद रहमतों बरकतों से नवाजे, मजीद ताकत अता फरमाए। आमीन। आप इस खूबसूरत प्रोग्राम को लेकर आगे से आगे जाए। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बहुत शुक्रिया। और यकीनन जिस तरह आपने भी दुआ फरमाई, हम भी दुआ, पूरी दुनिया भी दुआ कर रही है। और अल्लाह ताला ने ख़ास करम क़िबला साहबज़ादा साहब पर किया है, और एक इतनी कम उम्री में जो समझ बूझ और जो मामला फहमी और जो जहानत और मतानत अता की है, तो तमाम उम्मत मुस्लिमा और तमाम सलासिल की एक मरकज़ियत हासिल हो गई है, और इन पर नज़रें हैं सबकी। तो अल्लाह ताला इनको सलामती के साथ, सेहत के साथ ये जिम्मेदारियाँ निभाने की तौफीक अता फरमाए। सुमैया हैं कराची से और शमशाद बेगम डीजी खान से, जिन्होंने आज का मुकाबला जीता है, आज विनर करार पाई हैं। जुनून गारमेंट्स वालों की जानिब से और हाशमी वालों की जानिब से उनको गिफ्ट हैम्पर पेश किए जाएंगे। क़िबला पीर साहब जो हैं वो हमारे साथ होंगे इंशाअल्लाह। आज शाम भी होंगे, इफ्तार के बाद भी, फिर रात की जो महफ़िल है उसमें भी साहबज़ादा साहब की सदारत होगी इंशाअल्लाह। तो वो महफ़िल भी ज़रूर देखिएगा, आपका ख़िताब भी होगा, कलाम भी होगा इंशाअल्लाह। अभी इन्हीं के कलाम के साए में हम कराची और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान फ़जर का वक्त होने वाला है, वक्फ़े की तरफ जाएंगे और वक्फ़े के बाद एक मरतबा फिर आपसे मुलाकात होगी। जी बलगल उला बिकमालिही, बलगल उला बिकमालिही, कशफ दुजा बिजमालिही, बलगल उला बिकमालिही, कशफ दुजा बिजमालिही, हसन जमी ओ खिसालिही, हसन जमी ओ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करो मत हाय ले दो अल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, करो मत हाय ले दो अल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का। मेरा दीन पाराए ना नहीं, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही। मैं कमर हूँ शायर बेनवा, मेरी हैसियत ही भला है क्या। मैं कमर हूँ शायर बेनवा, मैं कमर हूँ शायर बेनवा, मेरी हैसियत ही भला है क्या। वो है बादशाहों के बादशाह, वो है बादशाहों के बादशाह, वो है बादशाहों के बादशाह। मैं हूँ उनके दर का बस एक गदा, न कहो के आका यहाँ नहीं, ये कहो के आका कहाँ नहीं, न कहो के आका यहाँ नहीं,
یہ کہو کہ آقا کہاں نہیں، نہ کہو کہ آقا یہاں نہیں، یہ کہو کہ آقا کہاں نہیں، وہ جان ہے کل جہان کی، وہ جان ہے کل جہان کی، وہ جان ہے ہر غلام کی، وہ جان ہے کل جہان کی، یہ جان ہے تو جہان ہے، جس چادر پہ شاید 2-3 منٹ تک وہ گھور کر دیکھتا رہے گا کہ یہ ہے کیا۔ بہرحال آپ کسی بھی خطے میں رہتے ہیں، پاکستان میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، کہیں بھی ہیں، یہ بات جو آج گفتگو میں خلاصے کے طور پر سامنے آ رہی ہے، یہ ضرور ذہن میں رہے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر دین اسلام، مسلمان کہلاتے ہیں، اور دین بھی وہ جو فطری دین اور تمام چیزوں میں رہنمائی، آئینہ دیکھنے تک کے آداب سکھا رہا ہے۔ لباس کیسا ہونا چاہیے، یہ ایک مسلمان کو لباس کا انتخاب کرتے ہوئے یہ چیز ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ کے خاندان، آپ کے خانوادے، آپ کے نسب کا وقار وہ مجروح نہ ہو، یہ تمام چیزیں، پھر آپ کی شخصیت، آپ کے علم کا وہ وقار مجروح نہ ہو، پھر دیکھنے والا عزت اور توقیر سے دیکھے آپ کو، اور پھر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے تو اس کی نعمتوں کا ظہور ہونا چاہیے، لباس میں ہونا چاہیے۔ جس طرح گفتگو میں آیا کیسی کیسی اکابر شخصیات کیسا کیسا لباس پہنا کرتے، یہ بھی گفتگو میں آیا کہ ایک لباس ایک مرتبہ پہنتے تو دوسری بار نہ پہنتے۔ یہ بہت ضروری چیزیں ہیں، ان چیزوں کو پیش نظر ضرور رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش رہنی چاہیے کہ آپ کا وقار مجروح نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور کل جو ہمارا موضوع ہوگا اس اعتبار سے کہ کل ممکنہ طور پر آخری روزہ ہوگا، آخری رمضان ہوگا، اس رمضان کا ہو سکتا ہے کہ آخری دن ہو، اس لیے کل انشاءاللہ ہم جو رمضان کے بعد کے معاملات ہیں، اور رمضان جو کیفیات چھوڑ کر جاتا ہے ہماری ذات پر، ہمارے قلب پر، نفس پر، اس کو کس طرح سے کنٹینیو کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ بہت تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ابھی کچھ ہی دیر میں ARY ڈیجیٹل پر عالم اور عالم پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، تو اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ تسلیمات۔ اس ماہ کی پہچان فیضان رمضان، رحمت رحمان فیضان رمضان، آمد قرآن فیضان رمضان، آمد قرآن فیضان رمضان، توبہ کا زمانہ ہے، پر درد فسانہ